تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے. تو فرمایا اس کو مارو نہ، ولا یکبہ، اور اس کو گالی نہ دو. عورت کو گالی گلوچ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دے تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی کا. وہ کیا کسی عربی شاعر نے کہا ہے، تلوار کے زخم ہیں وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم ہیں وہ نہیں مٹتے. کسی کا مارا ہوا بول ختم نہیں ہوتا. اب کسی کو کوئی بات کہہ دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا. تو جن میاں بیوی نے اکٹھے رہنا ہو ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ آئلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے، اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا حضور نے، وَلَا يَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ. عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے اسے سمجھاؤ. اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو. اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے. بستر الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو. اگر بول چال چھوڑ دو گے بچوں پہ اثر پڑے گا. بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے میاں بیوی کا معاملہ ہے، بچوں کو پتہ نہ چلے. بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجھاؤ پیدا کر لو گے. اور پھر کہا کہ فی البیت، اس کو الگ گھر میں کرو، اس کو میکے نہ بھیجو. اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگی تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد بپا ہوگا. کیسی حکمت بھرے جملے ہیں. فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو، دوسرا گھر کے اندر کرو، کسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو. اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکے گی کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد. وہ مرد کو دیکھ کر تسکین پاتی ہے، اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے. گھر میں اسے سکون ہی ملے گا، ہر طرح کی دولت و آسودگی ہو، لیکن خامد کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکون ہی نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کہ تم اس سے ناراض ہو جاؤ، بگڑ جاؤ، لیکن گھر کے اندر. بستر سے الگ ہو جا، الگ سونا شروع کر دو، لیکن گھر کے اندر، تاکہ بچوں کے حالات پر بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں کے اندر بھی تفریق نہ پڑے. تو کہا یہ حق ہیں عورت کے مرد کے ذمے. اب ذرا ان پہ بار بار غور کریں. فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور چہرے پر نہ مارو. اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو. یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ. فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھا ہے، جس کا منہ میٹھا ہے، جس کی بولی ٹھیک ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے. تو کہا کہ جس کا خلق اچھا، اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے. سارے زمانے سے ٹھیک ہے، گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا، طمانینت آئے گا، کیسے چین آئے گا. تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا ہوں. تو یہ حکم دیا گیا. بعض مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ بالکل سیریس رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی مزاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مزاح فرمانا چاہیے. عورتوں کے ساتھ حضور نے فرمایا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور جا رہے تھے کسی سفر پہ. حضور کی عادت یہ تھی جب قافلے میں ہوتے، سفر کرتے تو سب سے پیچھے ہوتے. تو قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں. عرض کی ہاں ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پتلی دبلی تھی، میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی. یہ لفظ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکلی، بلکہ ادب کا یہ عالم ہے. کہا میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی. خیر معاملہ ختم ہو گیا، کافی عرصہ بیت گیا. ایک دن پھر ہی ایسا موقع بنا، میرے جسم میں تھوڑی سی فربہی آ گئی تھی. تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں. میں نے کہا لگاتے ہیں. تو جب دوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئی، حضور آگے چلے گئے. تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا. تو اب مزاح فرمایا حضور علیہ السلام نے.
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، یہ محبت کا عالم تھا۔